یاد رکھیے، عقیدتیں، محبتیں نچھاور کرنے سے پہلے یہ جانچ کرنی بہت ضروری ہے کہ ولی ہوتا کون ہے، ولی کی تعریف کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے۔ دو قسم کے لوگ اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، بلکہ تین ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو کہتے ہیں جی کوئی ولی شلی کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی ولی نہیں، بس خدا سے مانگو۔ یہ تم نے کیا جناب، فلاں اللہ کے ولی کے پاس گئے تو ادھر دعا کرائی، تو ادھر وسیلہ کیا، تو ادھر کیا، تو فلان کیا، تو فلان کیا، کوئی ضرورت نہیں، بس کوئی ولی شلی نہیں۔ یہ ایک گروہ ہے ناسمجھ قسم کا۔ اور ایک گروہ کا یہ کہنا ہے جی کہ یہ جو پیر لوگ ہوتے ہیں نا، بس یہ جو مرضی یا کریں گے پیر ہی ہوتے ہیں، جو مرضی یا کریں، شریعت کے حدوں کے اندر رہیں تو بھی، نہ رہیں تو بھی، کیوں جی وہ فلانی گدی ہے جی ان کے پاس۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ کوئی ولی شلی نہیں، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ کوئی جو مرضی یا ہو تو فلاں جگہ پیدا ہوا تو ولی ہو گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں جس نے رب کو راضی کر لیا میرے اللہ نے اسے مرتبہ عطا فرما دیا ہے۔ اچھا، چار میں ابتدا یہیں سے لیتا ہوں، چار قسم کے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جن کو ولی ہونے کا یا مرشد ہونے کا یا پیر ہونے کا دعویٰ ہے۔ میں نے جو دیکھے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اگر چار قسم کے لوگ ہیں موٹے موٹے جن کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم پیر ہیں، ہم مرشد ہیں، ہم ولی ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں 2 4 6 انگوٹھیاں ہوتی ہیں، جس کے بال، جس کی حجامت، جس کے چہرے کی بناوٹ، جس کے کپڑے، جس کی گفتگو، جس کا اٹھنا بیٹھنا کچھ بھی شریعت کے مطابق نہیں ہوتا، کچھ بھی۔ ان کے بازوؤں میں کڑے، ان کے پاؤں میں کڑے، نماز روزے کے ساتھ ان کا دور کا تعلق نہیں، اور کچھ خاص مقامات پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات یہ مزارات پر بھی بیٹھے ہوتے ہیں مجاور بن کے۔ ان کا دعویٰ ہے جی یہ بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ حضرت جنید بغدادی سے نا رسالہ کشیریہ میں ہے، علماء سمجھتے ہیں حضرت جنید بغدادی صوفیاء کے سرتاج ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا جی وہ فلاں جگہ پر نا تو وہ ناچ گانے کی محفل ہوتی ہے تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں گناہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ ویسے تو رسول اللہ کی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، پر وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں گناہ نہیں ہوتا اس لیے کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو ولیوں کے سرتاج نے کہا بالکل پہنچے ہوئے ہیں، لیکن کہاں؟ جہنم کے کنارے پر۔ یہ حضرت جنید بغدادی کو بالکل پہنچے ہوئے ہیں، بالکل پہنچے ہوئے ہیں، لیکن کہاں؟ جہنم کے کنارے پر۔ رب تک تو وہی پہنچا ہوتا ہے جو رب کی مرضی والے کام کرتا ہے۔ تو یہ ایک گروہ ہے جو دعویٰ رکھتا ہے، اور ہمارے کچھ سادے لوگ وہ ان کو جی ان کی دعا سے، ان کے اس سے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ بھئی دعا کے ہم انکاری نہیں ہیں، دعا کوئی بھی کرے، میرا اللہ فرماتا ہے مانگنا تمہارا کام ہے، عطا فرمانا۔ دعا کے انکاری نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ بڑے مرشد ہیں، یہ بڑے رہنما ہیں، یہ ولی ہیں، یہ پیر ہیں۔ میں یوں کہوں تو ٹھیک ہوگا، کچھ لوگ نا انہیں جعلی پیر کہتے ہیں، یہ جعلی پیر ہیں، یہ 2 نمبر پیر ہیں۔ میں کہتا ہوتا ہوں خدا کے بندو ان کو جعلی پیر بھی نہیں کہنا چاہیے، ان کو 2 نمبر پیر بھی، دیکھو نا
دو نمبر وہ ہوتا ہے جو ایک نمبر کی جگہ پہ چلتا ہے، اس نے کچھ نہ اپنی بناوٹ، کوئی شکل و صورت، کوئی بات، کوئی اٹھنا بیٹھنا ایک نمبر کی مثل بنایا ہوتا ہے۔ اچھا دو نمبر بھی دی ہوندی ہے جڑا ایک نمبر ہوے، ایک نمبر شاہ ایک نمبر ہوے ہی نہ تے دو نمبر، دیکھو نا 20 دا نوٹ ایک نمبر ہے تے کوئی جعلی بڑھاوے تے مارکیٹ چ چلاوے ہو سکتا ہے چل ہی جاوے، کوئی 30 دا نوٹ جعلی بڑھاوے تے چلاوے چلدا ہے نہیں، ایک نمبر ہی کوئی نہیں۔ پتہ چلیا بھائی دو نمبر ایک نمبر دے بھلیکھے چلتا ہے، ایک نمبر کی جگہ میں چلتا ہے۔ تم انہیں دو نمبر کہتے ہو جن کا چہرہ میرے علی شاہ سے ملتا ہی نہیں ہے، تم انہیں دو نمبر کہتے ہو جن کے بال حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے ملتے ہی نہیں ہیں، تم انہیں دو نمبر کہتے ہو جن کی باتیں شاہ جیلاں حضرت 11ویں والے سے ملتی ہی نہیں ہیں، تم ان کو دو نمبر کہتے ہو جن کا اٹھنا بیٹھنا بابا بلے شاہ سے ملتا ہی نہیں ہے، تم انہیں دو نمبر کہتے ہو جن کی زندگی میں داتا صاحب کی تعلیمات پر عمل ہی نہیں ہے۔ یہ دو نمبر نہیں ہے، یہ جن کو شریعت کا کوئی پاس نہیں، شریعت کی زبان میں تو انہیں زندیق کہا جاتا ہے، یہ جعلی پیر نہیں، انہیں بے دین کہا جاتا ہے، انہیں تو بد مذہب کہا جاتا ہے، انہیں تو بے حیا کہا جاتا ہے، بے ایمان کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ٹولہ ہے، اس سے بچنے کی اشد ضرورت ہے۔ اور پھر بدقسمتی سے یہ ٹولہ سر بھی ہمارے ہے، سر بھی ہمارے ہے۔ کون ہے جی؟ سنی، ہاں جی کون ہے جی؟ یہ سنی ہے۔ معذرت کے ساتھ اہل سنت کا ان لوگوں سے اور ان لوگوں کا اہل سنت سے کوئی تعلق ہے؟ ہم امام احمد رضا کے چاہنے والے ہیں، اور ہمارا یہ نظریہ ہے، ہمیں بڑوں نے یہ سمجھایا ہے رب کی بارگاہ کا مقام اسے ہی حاصل ہوتا ہے جو شریعت مصطفیٰ پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے۔